بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عورت وہ لفظ ہے جو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے، جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے اور جسے ہر دور میں مظلوم بنا کر پیش کیا گیا، مگر وہاں جہاں وہ مظلوم ہے، اسلام کو ماننے والی کوئی عورت کم از کم اسلام کی طرف سے نہ مجبور ہے نہ بے بس۔ قرآن و حدیث اور سیرت صحابیہ سے یہ بات واضح ہے، مگر افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آج اسلام کو بدنام کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ آج کی نام نیاد آزادی کا سہانا خواب دکھا کر بیچاری عورت کو ان حقوق سے بھی دور کر دیا جس سے اسلام نے انہیں نوازا ہے۔ اگر ایک نظر تاریخ اسلام پر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا اسلام نے عورت کو حاکم، حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات، مشاورت، ہر چیز کا ترجمان بنایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمایا گیا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورت کو پھیلا دیا۔ رب کائنات نے مرد و عورت کی تخلیق کے درجے کو برابر رکھا۔ واضح فرمان ہے کہ ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس سے اسی کا جوڑ۔ آج مرد ظالم اور عورت کو مظلوم بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے عورت کو پیدائش سے لے کر موت تک کے حقوق سے نواز دیا۔ اسلام سے قبل لڑکیوں کی حالت تشویشناک تھی۔ اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا، گھر کا سکون بنایا۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کا استحصال بند ہوا، عورت کو دی جانے والی ذلت پر گرا لگی، عورت کو اس وقار، عصمت، عزت، حرمت سے نوازا گیا اور پھر زندہ عورت کو دفنانے کی رسم جاہلانہ ختم ہوئی۔ اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کی مساوی حقوق دیے، عورت کی حیثیت مستحکم کی۔ اسلام نے عورت کو مساوات، عزت و عصمت کا تحفظ، میراث، مہر، قلع کا حق، انفرادی حقوق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، حق رائے، حق مشاورت کا حق سمیت آدھی دنیا قرار دے ڈالا۔ عورت اگر کمائے تب بھی اس کے ذمہ اسلام نے یہ نہیں کیا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، یہ ذمہ داری باپ کی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ جہاں یہ صورتحال ہے وہیں اسلام کے نام پر ہی عورت کو منفر کیا جاتا ہے۔ مسلم خاتون کو بجائے اسلام میں خود کو محفوظ سمجھنے کے قید سمجھنے لگی۔ ہماری عورت متاثر ہیں اس مغربی ماحول سے جہاں علیحدگی کی صورت میں اولاد کی کفالت، اولاد کی ذمہ داریاں صرف اور صرف عورت کے نازک کندھوں پر ہی آ جاتی ہے۔ ہماری عورت متاثر وہاں کی اس عورت سے جہاں کا مرد لمحے لمحے میں عورت کی تذلیل اور عزت نفس مجروح کرتا ہے۔ کیا ہم اس معاشرے سے متاثر ہیں کہ جہاں عورت کو جنسی تسکین سمجھا جاتا ہے، سرعام زیادتی کی جاتی ہے اور اس کی سزا بھی اسی عورت کو بھگتنی پڑتی ہے؟ میرے عزیزوں بہنوں، خودارا سوچو، کیوں خود کو مغربی غلامی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتی کہ اس ماحول میں سکون نہیں، وہاں عزت و احترام نہیں، ذلت کی زندگی پسند کرنے والیوں عوش کی ناخن لو، جو دکھائی دے رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کو پسند کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام جیسے عظیم ترین مذہب کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسلام ہمارا دین، ہمارا پیارا مذہب جس نے عورت کو مقدس بنا دیا، چار دیواری میں اس کے تحفظ کے حقوق مقرر کر دیے گئے۔ خود دو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عورت بہن کی صورت میں بھائی کا مان ہے، بیوی کی صورت میں مکمل گھر ہستی عطا کر کے سکون بنا دیا۔ ہمارے مذہب نے اتنے حقوق عطا کر دیے، اتنا احترام، اتنا مان، اتنی عزت و شرف عطا کر دی، تو ہم کسی اور سے کیوں متاثر ہوں؟ کسی دوسرے مذہب، قوم سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آزادی کی بنیاد نہروں پر کان ڈرنے کی۔ ہم جہاں بھی ہیں یہیں سب سے عظیم اور سب سے آزادی والی جگہ ہے، اس میں خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب مرد اور عورت کو دین اسلام میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں کہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔